بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہم پڑھ رہے تھے کتاب کشف المراد کے بحث عصمت، جس میں آج ہمارا سبق نمبر 18 دلائل وجوب عصمت کے اوپر مشتمل ہے۔ تو چند دلائل ہم نے تقریباً ایک دلیل پہلے ذکر کی تھی، اور مجموعی طور پر 4 دلائل، 3 دلائل خواجہ نصر الدین طوسی کے عبارت سے، پھر علامہ کے عبارت کو شروع کرتے ہوئے کل کے سبق سے ہم نے ایک دلیل پیش کی ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم 2 دلیلیں علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے اور چند اور دلائل کوشش کی شرح سے پیش کریں گے۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الثانی، دوسری دلیل وجوب عصمت انبیاء کے اوپر یہ ہے کہ ان النبی تجب متابعتہ، نبی کی اطاعت یعنی متابعہ واجب ہے، نبی کی اطاعت اور اتباع واجب ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے لفظ اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت قول کا ہوتا ہے، جبکہ اتباع فعل کا، یعنی اطاعت قول و فعل دونوں کا آپ کہہ سکتے ہوتا ہے، لیکن اتباع خاص ہے، یعنی اتباع صرف متابعت صرف عمل میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی احکام خداوندی، اوامر خداوندی، اقوال خداوندی میں پیروی کرنا مقصود ہے۔ لیکن اتبعونی، رسول نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، تو اتباع یعنی میری سیرت پر چلو، تو لہذا اتباع صرف عمل میں ہوتا ہے۔ لہذا جب نبی کی متابعت واجب ہے تو فَإِذَا فَعَلَ مَعْصِيَةً، اگر نبی کوئی معصیت انجام دے دے تو 2 ہی صورتیں بچتی ہے، فَإِمَّا أَن تَجِبَ مُتَابَعَتُهُ، یا نبی کی متابعت واجب ہوگی، کیونکہ اللہ نے نبی کی اتباع کا حکم دیا ہے، تو لہذا ہر صورت میں نبی کی اتباع واجب ہوگی۔ اولا، یا نبی کی اتباع واجب نہیں ہوگی۔ والثانی باطل، نبی کی اتباع واجب نہ ہونا یہ تو باطل ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لانتفاء فائدۃ البعثۃ، کیونکہ اگر نبی کی اتباع واجب نہ ہو تو فائدہ بعثت ختم ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے نبی بھیجے تھے تاکہ لوگ اس کی پیروی کرے، اور ادھر سے نبی سے معصیت ممکن ہونے کی وجہ سے اس کی اتباع واجب نہیں ہے۔ جب اس کی اتباع واجب نہیں ہے، لوگ اس کی پیروی کرنا لوگوں کے لیے ضروری نہ ہو، تو نبی کے بھیجنے کا فائدہ بھی نہیں رہے گا۔ لہذا جب منتفی ہو جائے ثانی، تو لہذا کیا ہوگا؟ والثانی باطل والاول باطل، اور اول بھی خود بہت کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا، یعنی نقیض تالی سے نقیض مقدم ہو جائے گا، جو کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے، اس کا بیان کچھ یوں ہے کہ لأن المعصیۃ لا يجوز فعلها، معصیت کا انجام دینا جائز نہیں ہے۔ جب معصیت انجام دینا جائز نہیں ہے اور ادھر سے آپ نبی کو معصوم نہیں سمجھ رہے، نبی کے لیے گناہ انجام دینے کو جائز قرار دے رہے، تو نبی جب گناہ انجام دے رہے تو آپ اس گناہ میں نبی کی اطاعت کریں گے، تو اس کا مطلب آپ نے گویا کہ معصیت کو جائز قرار دیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا یا آپ کو معصیت چھوڑنا پڑے گا یا آپ کو نبی کی اطاعت چھوڑنی پڑے گی، دونوں صحیح نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیونکہ ورنہ مقصد بعثت ہی ختم ہو جائے گا، اور آپ
اس حکم خداوندی کو بھی ترک نہیں کر سکتی، یعنی معصیت بھی انجام دینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ مقصد یعنی معصیت کو جائز قرار دیں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ انبیاء تو انہی کے لیے آیا تھا کہ آپ گناہ انجام نہ دے دیں، تو آپ جب اس فعل کو ہی حرام کو ہی حلال قرار دیں تو پھر بھی انبیاء کے آنے کا فائدہ نہیں ہوگا، یا بالفاظ دیگر عوامر خدا میں خداوندی میں تبدیلی لازم آئے گا، یہ دونوں صحیح نہیں ہے، لہذا کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ ہم نبی کو معصوم مانیں۔ جب نبی کو معصوم مانیں گے تو اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اسی استدلال کے اوپر یعنی متابعت واجب ہے، اور جب وہ گناہ انجام دے گا تو متابعت کے وجوب ختم ہو جائے گا، لہذا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اسی قول کی طرف اشارہ کی ہے خواجہ نصیر الدین طوسی نے، یعنی یہ علامہ ہندی شرح بیان فرما رہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی عبارت کی، تو فرماتے ہیں کہ اسی قول کی طرف اشارہ کیا خواجہ نے اس عبارت کیسے کی، لوجوب متابعتہ، نبی کا معصوم ہونا واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی متابعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ وضدها، اور لوجوب متابعتہ، متابعت تو واجب ہے انبیاء کی، یعنی آپ اطاعت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ معصیت کرنا لازم آئے گا، لہذا اس کی یعنی مقصد خلقت یعنی مقصد بعثت ختم ہو، لہذا متابعت تو واجب ہے۔ وضدها، یعنی ضد متابعت بھی واجب ہو جائے گا، یعنی متابعت بھی واجب ہو جائے گا اور عدم متابعت بھی واجب ہو جائے گا، یعنی جمع اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ کیوں متابعت تو اس لیے واجب کیونکہ انبیاء کو اطاعت کے لیے مبعوث کیے ہیں، ضد یعنی عدم متابعت، ضد متابعت بھی واجب ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ ابھی تو ہمارا مفروضہ ہے کہ نبی یہاں پر تو گناہ انجام دے رہا ہے، جب نبی گناہ انجام دے رہا ہے تو معصیت میں اس کی پیروی کرتے ہوئے کسی بندے کے لیے گناہ انجام دینا جائز نہیں ہے، لہذا متابعت نہ کرنا واجب ہے، کیونکہ یہاں پر آپ اس کی اطاعت کریں گے تو اس فرض کے مطابق ہمارے لیے گناہ کا جائز ہونا ثابت ہو جائے گا، جناح کا گناہ انجام دینا جائز ہونا لازم ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، لہذا ان دونوں قول کی بنا پر کیا ہوگا؟ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہوگا۔ لوجوب متابعت ہی وضدها، کیونکہ اس کی متابعت اور عدم یعنی عدم متابعت یعنی ضد دونوں واجب ہونا لازم آئے گا۔ الى هذا الدلیل، یعنی اشار بقوله، اشارہ کیا ہے اپنے اس قول یعنی لوجوب متابعت ہی وضدہ، یہ دونوں عبارت خواجہ کا ہے، اور یہ اشارہ بقولہ علامہ کی عبارت ہے، یعنی اشارہ بقولہ الى هذا الدلیل، اس دلیل کے پر، یہ جو ہم نے ابھی بیان کی دلیل ثانی، اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی یہ والی عبارت، لوجوب متابعت وضدہ والی عبارات، لأنہ بالنظر الى کونہ نبیا، کیونکہ پھر خواجہ یعنی علامہ خود بیان فرمائے کہ لأنہ بالنظر الى کونہ نبیا، بحیثیت یہ کہ یہ شخص نبی ہے تو تجب متابعت ہو، اس کی متابعت کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ وبالنظر الى کون الفعل معصیتا، اور اس حیثیت سے کہ یہ بندہ معصیت انجام دے رہا ہے تو لہذا کیا ہوگا؟ لا يجوز اتباعہ، اس کی اتباع جائز نہیں ہو جائے گی، یعنی ایک حیثیت سے اس کی اتباع واجب ہوگی اور دوسرے حیثیت سے اس کی اتباع واجب نہیں ہوگی، جب دو چیزیں یعنی ضد اجتماع ضدن جو ہم نے ابھی اوپر بیان کی تھی یہ لازمت ہے، لہذا یہ صحیح نہیں ہے، بس کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ ہم عصمت انبیاء کے قائل ہو جائے، یہ دلیل ثانی ہو گئی۔ اور اس کے بعد تیسری دلیل الثالث، تیسری دلیل کیا ہے؟ کہ انہ اذا فعل معصیتا، اگر کوئی انبیاء کوئی نبی معصیت انجام دے دے تو وجب الانکار علیہ، اس کے اوپر انکار کرنا، اس کی مخالفت کرنا اس فعل میں واجب ہو جائے گا، کیوں؟
کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر صرف نبی کے اوپر تو واجب نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے اوپر بحیثیت مسلمان تمام لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے۔ جب آپ تمام لوگوں کے اوپر اس چیز کو واجب قرار دیتے ہیں اور ہمارا مفروضہ عدم عصمت کی صورت میں نبی بھی گناہ انجام دے رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر یعنی باقی مومنین کے اوپر یہ واجب بن جائے گا کہ وہ منکر بنے اس نبی کا۔ کیوں؟ لعموم وجوب النہی عن المنکر، اور کیونکہ عموم نہی عن المنکر کی جو وجوب ہے وہ عام ہے، لہذا ہر بندے کے اوپر یہ واجب ہے۔ جب تمام لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جب نبی بھی اگر یہی معصیت انجام دے تو ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ جب آپ نبی کا منکر ہو جائے اور نبی کو روکے تو وذالک یستلزم ایذاءہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبی کو اذیت دی ہے، اور وہ ہوا منہی عنہ، اور نبی کو اذیت دینا کیا ہے؟ منہی عنہ، یعنی ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ وکل ذالک محال، اور یہ تمام چیزیں یہ تمام تعلیات کیا ہے؟ محال ہے۔ لہذا نبی کا غیر معصوم اور عام حرت ہونا جائز نہیں ہے، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ جو استدلالات پیش کی تھی یہ خود خواجہ نصیر الدین طوسی کی عبارت ہے، اور اس کی توضیح علامہ ملی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ادلہ کوششی کی طرف سے پیش کی گئی ہے، مثلا ان میں سے ایک دلیل جو کہ ہم دلیل چہارم کے طور پر یہاں پیش کریں گے وہ ہے کہ اگر نبی یعنی اگر معصوم نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی معصوم نہ ہو تو اس کی عبادت یعنی شہادت جو ہوگی وہ مردود ہوگی، یعنی جو بات کہیں گے وہ مردود ہو جائیں گے، ان کو قبول کرنا لازم نہیں بلکہ اس کو رد کرنا لازم آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں یہ بات واضح طور پر بیان کیا ہے، اجماع سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ فاسق کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ لہذا جب نبی کے قول آپ اس کی شہادت کو یہ قبول نہیں کریں گے تو دین کی بنیادیں ہی ختم ہو جائے، کیونکہ آپ نے دین کو ہی اسی نبی سے لیا تھا۔ لہذا اگر وہ فاسق ہو، اگر وہ کاذب ہو، اگر اس کے اوپر معصیت اور گناہ جائز ہو تو لہذا اس کے تمام قول کو رد کرنا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور دلیل پنجم کے طور پر یہ بیان کی گئی ہے کہ استحقاق عذاب ہو جائے گا، یعنی مستحق عذاب اور لعن بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں بیان فرماتے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اگر کوئی معصیت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح قرآن کے آیت کریمہ میں یہ بھی ہے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت کیا ہے؟ ظالم پر۔ اسی طرح کہ لم تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں بیان کرتے ہو؟ تو انبیاء کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو امر کرے لیکن خود عمل نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے آیت میں یہ بھی مذمت ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے، یعنی تم کیوں لوگوں کو بر اور اچھائی کا حکم دیتے ہو حالانکہ تم اپنے نفسوں کو بھلا چکے ہو، خود کو یاد نہیں رکھتے، خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کیوں حکم دیتے ہو؟ اس کی بھی قرآن میں مذمت کی ہے۔ لہٰذا یہ تمام منفرات، یہ بڑے بڑے منفرات اور قبیح افعال ہے کہ خود انجام نہ دے دے اور دوسروں کو امر دے دے، اور یہ فعل بھی انبیاء کے لیے صحیح نہیں ہے، لہذا معصوم ہونا شرط ہے۔ دلیل ششم کے طور پر یہ بیان کی گئی ہے کہ خود کوششی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت کو دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ لا ینال احد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ تو لہذا مکتب امامیہ وغیر امامیہ تمام انبیاء یعنی امامت کے عہدے نبوت کے عہدے خداوندی ہونے میں، عہد خداوندی ہونے کے قائل ہے۔ لہذا جب آپ اس کے قائل ہیں تو عہد خداوندی ظالم کو نہیں ملے گا، اور یہ معصیت اور گناہ کرنا کیا ہے؟ انسان کا ظلم ہے، تو لہذا یہ انبیاء کا گناہ انجام دینا ممکن نہیں، بس وہ کیا ہے؟ معصوم ہے۔ دلیل ہفتم کے طور پر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ ان کے لیے گناہ کو
یعنی جائز قرار دے تو اس صورت میں وہ غیر مخلص ہو جائے گا. اور غیر مخلص کیا ہوگا؟ شیطان کا اغوا شدہ فرد بنے گا. جیسے کہ خود ہے شیطان کی حکایت کی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو اغوا کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر یہ کہ تیرے وہ بندے جو کہ مخلص ہو. اور انبیاء کے بارے میں کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یعنی فرماتے ہیں کہ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ یہ میرے مخلص بندے. حضرت یوسف کے بارے میں ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب وغیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. تو یہ ساری آیتیں بیان فرماتی کہ انبیاء مخلص ہے. اور مخلص کون ہوتے ہیں؟ جو شیطان کی اغوا نہیں ہوتے. شیطان سے وہ لوگ، شیطان کے مکاریوں سے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ منزہ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہو بندگی ہماری دلیل ہفتم جو کہ قوشجی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسے آیتیں ہیں کہ اگر آپ گناہ انجام دے تو آپ اتباع شیطان، حزب شیطان میں قرار پائے گا. ایک ہوتا ہے حزب اللہ، ایک ہوتا ہے حزب الشیطان. لہذا شیطان کی سپاہی میں اللہ نبی کو مبعوث فرمائے اور معصوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ شیطان کے حزب میں چلا جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. لہذا انبیاء کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی دلائل پیش کیا، لہذا ہم انہی دلائل کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. لہذا بہت ساری ادلہ اور براہین کے ضمن میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں، خصوصاً مکتب امامیہ اس بات کے قائل ہے کہ انبیاء کیا ہے؟ معصوم ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل